بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیلی پبلشر کے ساتھ عبداللہ مہاجر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بہت اہم ٹاپک پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ ہماری گفتگو کا موضوع جو سیاسی منظرنامہ ہے، جو ہمارے معاشی حالات ہیں، جو آج کل کی خاص کر جو صورتحال ہے، کیا ہمارے ملک میں آزادی کے بعد کچھ بہت بہتر تھا، کچھ برا تھا، کس طرح کی صورتحال تھی، اور یہ سیاسی عدم استحکام اور معیشت کے ایشو اور قوم کے منتشر ہونے کے مسائل اور عدم برداشت، فرقہ واریت اور ایون جو ہمیں مسائل ہیں، کیا یہ ہمیں گزشتہ چند سالوں سے ہمارے ملک میں پیدا ہوئے ہیں یا یہ قیام پاکستان کے ساتھ ہی یہ مسائل ہمیں شروع ہو گئے تھے؟ تو اس سلسلے میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی میاں وحید احمد صاحب موجود ہیں، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ میاں صاحب، یہ فرمائیے کہ یہ ہمارے جو جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے ملک میں جو سیاسی منظرنامہ چل رہا ہے، حکومتیں عدم استحکام کا شکار ہیں، معیشت تباہ حال ہے، تو اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا موجودہ سیاستدان ذمہ دار ہیں یا قیام پاکستان سے ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم اپنے پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ دیکھیں تو ابتدائی دنوں میں جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی پوری ٹیم نے دن رات ایک کوشش کر کے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دے کے ایک پاکستان بنایا، کہ جہاں پہ ان کا خیال تھا کہ ہم ایک آزاد ریاست کے طور پہ اور ایک مسلمان ریاست کے طور پہ جو ہے زندگی گزاریں گے۔ تو اگر ہم اوورآل عبداللہ صاحب، اگر ہم اوورآل دیکھیں تو دو لائنوں میں، اگر کوئی دو لفظوں میں کہے کہ اس کو بیان کر دیا جائے تو دو لفظوں میں بنوں گا، پھر اس کی تفصیل بھی بعد میں آپ سے ڈسکس کروں گا، کہ اب تک ہمارے پاس جو پاکستان میں وزراء اعظم کی تعداد رہی تھی یا رہی ہے، وہ 22 وزراء اعظم تھے۔ 16,500 لگ بھگ 18 دن انہوں نے حکومت کی۔ 4 صدور آئے جو کہ مارشل لا لگانے کے بعد فوجی جو جرنیل تھے انہوں نے پاکستان پر 12,116 دن حکومت کی۔ تو ابتدائی دنوں میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی نے وفا نہیں کی۔ ایک تو ان کی عمر کا حصہ تھا، اور دوسرا جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے وہ اپنا اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو لیاقت علی خان صاحب کو جو ہے وہ جمہوری پہلے وزیر اعظم منتخب ہوئے، اور ان کو بھی 16 اکتوبر 1951 کو ایک سیاسی ریلی میں شہید کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سیاسی کشمکش کی ایسی کھینچا تانی، رسا کشی شروع ہو گئی، اور محلاتی سازشیں جو ہے پاکستان ان کا شکار ہو گیا۔ لیکن میاں صاحب، لیاقت علی خان صاحب کو اگر دیکھا جائے 1947 سے لے کر 1951 تک تقریباً 4 سال 2 ماہ ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، لیکن وہ قوم کو کسی لائن پہ نہیں لگا سکے۔ میرا جہاں تک ابتدائی طور پہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی اس وقت، کیونکہ پاکستان ایک نئی ریاست تھی اور بہت سارے مشکلات اور مسائل کا سامنا تھا، تو ابتدائی 4 سالوں میں بھی لیاقت علی خان صاحب قوم کو کوئی متفقہ آئین نہیں دے سکے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو انگریزوں کا ہی آئین تھا 1935 کا، اس میں تھوڑی بہت چینجز کر کے تو ہم نے جو ہے وہ اپنے ملک کو چلانا شروع کر دیا۔ اور آج تک میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت لیڈر کسی بھی لیڈر نے اس قوم کو، پاکستان کو کوئی ویژن نہیں دے سکا جس کے اوپر کوئی پوری قوم متحد ہوئی ہو اور پاکستان کی ایک سمت کا تعین ہو کہ ہمارا ٹارگٹ کیا تھا، ہم نے کرنا کیا تھا۔ دیکھیں لیاقت علی خان صاحب جو ہے نا، یہ تو ہمارے قائدین میں سے تھے تاریخ پاکستان کے۔ اچھا، یہ جو ان کے بعد بھی جو لوگ آئے ہیں،
یہ بھی تو تحریک پاکستان کے بڑے سرگرم کارکن ہوتے تھے یہ لوگ. دیکھیں اس کے بعد لیکن خواجہ یہ لیاقت علی خان کی بنسبت کہ انہوں نے تو 4 سال کنٹرول رکھا، جس طرح کا بھی استحکام رہا، لیکن اس کے بعد کوئی سال، کوئی 1.5 سال، تو اس عرصے میں تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو ان کے بعد جو اپنے ہمارے کون سے وزیر اعظم آئے؟ اس کے بعد دیکھیں بالکل آپ عبداللہ صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ لیاقت علی خان صاحب کو جو ابتدائی مشکلات تھی، انہوں نے قوم کو متحد رکھنے کی کوشش بھی کی، اور سارے کیونکہ 4 صوبے تھے اور مشرقی مغربی پاکستان کا ڈسٹنس تھا، تو اس کو دیکھتے ہوئے بھی جو ہے وہ کونسلیں تو بنی، مگر اپنی زندگی میں ان کی جو ہے وہ ملک کو کوئی آئین نہیں دے سکے. اس کے بعد خواجہ ناظم الدین صاحب آئے. 17 اکتوبر 1951 سے لے کے 17 اپریل 1953 تک کا ان کا دور تھا، اور 1 سال 6 ماہ ٹوٹل 548 دن ان کی حکومت رہی. اور وہ مسلم لیگ نون سے ہی تعلق رکھتے مسلم لیگ سے ہی تعلق رکھتے تھے، اور قائد اعظم کی وفات کے بعد دوسرے گورنر جنرل بنائے گئے تھے. انہوں نے لیاقت علی خان کے شہید ہونے کے بعد بطور وزیر اعظم اپنی خدمات شروع کی، اور 1 سال 6 ماہ میں بھی اپنے عہدے پر رہنے کے بعد اس وقت ان کو مستعفی ہونا پڑا جب ان کے جنرل ملک غلام محمد صاحب سے جو ہے اختلافات پیدا ہو گئے، اور 17 اپریل 1953 کو ان کی حکومت کو تحلیل کر دیا گیا. یعنی کہ ابتدائی دنوں سے ہی جو ہے یہ ہماری حکومت، یعنی کہ یہ ہمارے سیاسی عدم استحکام اور زوال کا آغاز تھا. اور اس کی بنیاد جو ہے وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتائی ہے کہ رسہ کشی کی ایک بن گئی. لیاقت علی اپنا خواجہ ناظم الدین کے ساتھ، لیاقت علی خان صاحب کے بعد جو ہے وہ خواجہ ناظم الدین ہمارے وزیر اعظم بنے، اور ان کے بعد محمد علی بوگرا صاحب آئے. 17 اپریل 1953 کو انہوں نے بطور وزیر اعظم حلف لیا، اور 12 اگست 1955 کو ان کو بھی حکومت سے برطرف کر دیا گیا. 2 سال 3 ماہ ٹوٹل اگر دیکھا جائے تو 847 دن تھے. محمد علی بوگرا صاحب جو ہے انہوں نے 1954 میں 1 یونٹ کا فارمولا ایک دیا، اور جس کو بنانے کا کام شروع ہو گیا تھا، جس کا مقصد تھا کہ تمام صوبوں کو ایک ریاست میں تبدیل کر دیا جائے. اور اسی منصوبے کے تحت، اسی منشور کے تحت بعد میں 1956 کا پہلا آئین بھی بنا. اور اگر ان کے بعد دیکھیں تو ان کی حکومت بھی جو تھی وہ سکندر مرزا صاحب سے اختلافات کی وجہ سے ان کو بھی جو ہے وہ اپنے عہدے سے 847 دن 2 سال 3 ماہ بعد ہی یہ بھی حکومت سے الگ ہو گئے. چلیں ان کو تو کچھ ٹائم 2 سال مل گئے نا، پہلوں کو تو سال بھی نہیں ملا تھا. اور انہوں نے اس ٹینیور میں صرف وہ ایک 1 یونٹ والا فارمولا تھا جو قوم کو متحد کرنے کے لیے دیا. وہ ایک سمجھیں کہ آئیڈیا، وہ ایک ٹرمینالوجی انہوں نے جو ہے وہ قوم کو دے دی، ایک فارمولا دے دیا جس کو آپ کہہ دیں. وہ ایک ان کا ذاتی خیال پہ ایک فیصلہ تھا جی، کیونکہ دنیا میں آپ دیکھیں وہ چھوٹے چھوٹے اپنے ضلعوں میں اختیارات کو نیچے تک لے کر جاتے ہیں کہ مسائل ایک جگہ پہ نہ جمع ہو جائیں. بہرحال ان کے بعد کوئی استحکام پیدا ہوا. ان کے بعد چودھری محمد علی صاحب جو ہیں وہ بطور وزیر اعظم 12 اگست 1955 سے لے کے 12 ستمبر 1956 1 سال 1 ماہ، یعنی کہ اگر ان کا ٹینیور دنوں میں گنا جائے تو صرف 397 دن وہ اپنا پہلے انہوں نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا. اس دوران ملک کا پہلا آئین 29 فروری 1956 کو منظور کیا گیا، جو کہ 23 مارچ 1956 کو نافذ العمل ہو گیا، اور جس میں پاکستان کو ریاست کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا. تو محمد علی چودھری صاحب بھی گورنر جنرل کے ساتھ ان کے اختلافات سٹارٹ ہو گئے، اور 12 ستمبر 1956 کو انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور ملک کا پہلا آئین ہی جو ہے وہ تقریباً 2 سال بعد ہی جو ہے وہ مارشل لا کے نفاذ کے ساتھ ہی معطل ہو گیا. یہ بالکل میرے خیال میں ایسے جیسا ہمارے ملک میں 90 کی دہائی میں صدر اور وزیر اعظم کی رشاکشی، بالکل اسی طرح اس وقت گورنر اور وزیر اعظم کی رشاکشی. جی گورنر جنرل اور وزیر اعظم صاحب کی رساکشی، یعنی کہ اگر ہم ابتدائی دنوں سے ہی دیکھیں تو یہ وہ بنیاد ہے جو آج تک چلتی آ رہی ہے. اور بیچ میں اگر اس کو کہیں جرنلوں نے آ کے گیپ لگایا، ڈنڈے کے زور پہ 10 12 سال لگا کے چلے گئے، اور سیاسی حکومتیں جو ہیں وہ اپنا ٹینیور پورا نہیں کر سکیں. اس کے بعد میں ایک بہت ہی اہم وزیر اعظم کا ذکر کروں گا
کہ جن کے متعلق لوگوں کو بہت کم پتہ ہے اور ان کی خدمات کے متعلق بھی لوگوں کو بہت کم پتہ ہے کہ وہ حسین شہید سہروردی صاحب تھے جو 12 ستمبر 1956 سے لے کے 17 اکتوبر 1957 تک رہے، اور ان کا اگر ٹینیور دیکھیں تو 1 سال 1 ماہ 5 دن تھا، اور اگر ان کو دنوں میں کاؤنٹ ہم کریں تو 400 دن کی ان کی حکومت بنتی تھی۔ تو بڑی اہم بات ہے کہ چودھری محمد علی صاحب عوامی لیگ سے تعلق رکھتے تھے، اور جب یہ اپنا وزیر اعظم بطور انہوں نے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن قائم کیا، یعنی کہ یہ وہ وزیر اعظم تھے جنہوں نے پاکستان میں اٹامک انرجی کمیشن کی بنیاد رکھی۔ اور اس کے بعد حسین شہید سہروردی صاحب پہلے پاکستانی وزیر اعظم تھے، یہ وہ پہلے پاکستانی وزیر اعظم تھے جنہوں نے چین کا دورہ کیا اور بیجنگ میں چینی وزیر اعظم چو این لائی سے ملاقات کی۔ اس دورے کے بعد دونوں ملکوں میں دوستانہ ماحول قائم ہوا، اور جس کی مثالیں آج تک ہم پاک چین دوستی کی مثالیں دیتے ہیں۔ بنیاد رکھنے والے حسین شہید سہروردی صاحب تھے، اور ان کا ٹینیور دیکھیں صرف 400 دن، اور حسین شہید سہروردی نے معاشی پالیسیوں پر بہت زیادہ کام کیا، جس کی وجہ سے کاروباری اور نجی شعبے کی مخالفت سٹارٹ ہو گئی، اور یہ مافیا بھی دیکھیں کہ اتنا تیز تھا اور اتنا سخت اور اتنا شدید قسم کا اور اتنا شدت قسم کی ان کی اختلاف رائے تھی کہ انہوں نے اسکندر مرزا سے اختلافات کے بعد حسین وردی صاحب کو، ہمارے حسین شہید سہروردی صاحب کو اسکندر مرزا کے سے اختلافات کے بعد 1957 میں استعفیٰ دینا پڑ گیا۔ تو ہمارے ملک کے ایک اتنے اہم وزیر اعظم جنہوں نے پاکستان میں اٹامک انرجی کمیشن کی بنیاد رکھی، چین دوستی کی، پاک چین دوستی کی بنیاد رکھی، انہوں نے صرف 400 دن کی حکومت کی، اور مافیاز اتنے سٹرونگ تھے کہ ان سے اختلافات کی وجہ سے ان سے اسکندر مرزا صاحب نے جو ہے 400 دن کے بعد ان سے استعفیٰ لے لیا۔ میرے خیال میں ان کے بعد جو صاحب تشریف لائے ہیں ان کا آپ بتائیں گے ان کو، لیکن میرے خیال میں جو میں نے محسوس کیا کہ جو ان کے بعد آئے ان بیچاروں نے تو مبارکبادیں ہی پوری وصول نہیں کی ہوں گی۔ جی بالکل اسی طرح ہے کہ ان کے بعد اپنا عبداللہ صاحب بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ان کے بعد ایک پاکستان کی بڑی ہی مشہور سیاسی اور سماجی شخصیت ابراہیم اسماعیل چندریگڑھ صاحب جو ہیں وہ 17 اکتوبر 1957 سے 16 دسمبر 1957 صرف 1 ماہ 29 دن، تو مبارکبادیں پوری نہیں ہوئی۔ تو یعنی کہ ان کا حلف لے کے تو میرا خیال ہے کہ حلف کا بھی ابھی ٹرنیور نہیں پورا ہوا ہوگا کہ انہوں نے فوری ان کو جو ہے اسکندر مرزا صاحب سے اختلافات کی وجہ سے اپنا جو ہے وہ 2 ماہ صرف تک عہدے پر رہے، اور 16 دسمبر 1957 کو ان کو بھی استعفیٰ دینا پڑ گیا۔ مطلب یہ اسکندر مرزا صاحب بڑے اہم کردار رہے ہیں، یعنی کہ جنرل اسکندر مرزا صاحب تھے، اور ابتدائی دنوں سے ہی جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی سیاست میں جو ابتدائی سال تھے وہ اتنے مشکل ترین تھے، اور ان کا اثر آج تک نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد فیروز خان نون صاحب آئے جو 16 دسمبر 1957 سے لے کے 7 اکتوبر 1958 کو بطور وزیر اعظم انہوں نے کام کیا۔ ان کا ٹینیور جو ہے وہ 9 ماہ 21 دن، اور اگر ہم ان کو دنوں میں کیلکولیٹ کریں تو 295 دن صرف بنتا ہے۔ تو ابراہیم اسماعیل چندریگڑھ کے مستعفی ہونے کے بعد جو ہے فیروز خان نون صاحب آئے، ان کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے تھا۔ فیروز خان نون 17 دسمبر 1957 سے 7 اکتوبر 1958 تک بطور وزیر اعظم اپنے عہدے پہ فائز رہے، اور آپ کو ایک بہت ہی اہم بات فیروز خان نون صاحب کے ساتھ متعلق میں آپ کو عبداللہ صاحب بتاتا ہوں کہ یہ پاکستان کے وہ وزیر اعظم تھے جنہوں نے گوادر خریدا۔ آج ہم گوادر کا کریڈٹ لینے کے لیے تو سب لوگ اور سب سیاسی لیڈران وہ آگے آ رہے ہیں، اور قوم کو اگر ہسٹری بتائی جائے
کہ فیروز خان نون صاحب، جس طرح پاکستان کے بانی کہا جاتا ہے محمد علی جناح صاحب کو، اسی طرح گوادر کے بانی جو ہے نا وہ ملک فیروز خان نون صاحب، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور انہوں نے کو بھولی ہوئی ہے، اور انہوں نے $30 لاکھ کی ادائیگی کی. انہوں نے، آپ کو اہم بات بتاؤں کہ انہوں نے $30 لاکھ کی ادائیگی کر کے یہ گوادر جو ہے اس کو پاکستان کو 8 ستمبر 1958 کو اس کو پاکستان کا حصہ میں شامل کروایا. اس کے بعد میں ایک آپ کو بڑی ہی دلچسپ ان کی بھارت کے وزیر اعظم سے گفتگو کا میں بتاتا ہوں، اس کا ذکر کرتا ہوں کہ اس کے بعد انہوں نے مسئلہ کشمیر پر بھی بھارت سے بات چیت کا آغاز کیا. تاہم متعدد معاملات پر ان کے اور اسکندر مرزا صاحب کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے، اور 1958 میں اسکندر مرزا صاحب کی جانب سے انہیں عہدے سے ہٹا دیا گیا. یعنی کہ ملک کے ایسے وزیر اعظم، 2 وزیر اعظم، ایک وہ جنہوں نے پاکستان میں اٹامک انرجی کمیشن کی بنیاد رکھی، پاک چین دوستی کی بنیاد رکھی، 1956 کے آئین کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد جو ہے فیروز خان نون صاحب جنہوں نے گوادر کو پاکستان کا حصہ بنایا، اور یہ 3-4 وزراء اعظم اسکندر مرزا صاحب کے اختلافات کی نظر ہو گئے. اور اس کے بعد جو اگر ہم دیکھتے ہیں تھوڑی سی یہ ملک فیروز خان نون صاحب کے حوالے سے بات کروں کہ یہ جو آج لوگ، جیسے آپ نے کہا کہ $30 لاکھ کے عوض یہ سودا ہو گیا، لیکن یہ لوگوں کے علم میں شاید یہ بات نہیں ہے کہ یہ بہت مشکل کام تھا، اور عمان کے یہ کنٹرول میں تھا، اور عمان پاکستان سے بات کرنے تک اور ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا. اور جو یہ ملک فیروز خان نون صاحب تھے، ایک ان کے جو تھے برطانوی وزیر اعظم اس وقت کے، وہ ان کے پرسنل دوستوں میں سے تھے، اور بہت کلوز اور اعتماد والے دوست تھے. اور اس میں انہوں نے پھر عمان کے جو شاہ تھے ان سے بات کی، ان کو چاہے وہ پیار سے منوایا یا دھمکی سے منوایا یا جیسے بھی کیا، اور صورتحال ایسی بھی بن چکی تھی کہ یہاں یہ گوادر پہ پاکستان طاقت کے زور پہ بھی قبضہ کر سکتا تھا، اور اس طرح کی پلاننگ ہو بھی رہی تھی. لیکن برطانوی وزیر اعظم نے حکومت پاکستان کو اور ملک فیروز خان نون صاحب کو روک دیا کہ آپ اس طرح کا کوئی ایکشن نہ لیں، میں خود بات کرتا ہوں. اور پھر انہوں نے یہ ایک بڑی زبردست ایک فائل تیار کی ملک فیروز خان نون صاحب نے، جس میں انہوں نے یہ پروف کرنے کی کوشش کی کہ یہ عمان کا ہے ہی نہیں، یہ پاکستان کا حصہ ہے، اور پاکستان کا، اور ہم نے تو یہ سیل کیا ہی نہیں ہے، یہ تو چند دنوں کے لیے رہنے کے لیے. وہ جو ایک کہانی اس کی عمان کی بھی یہ ہے کہ وہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو اقتدار سے الگ کر دیا تو، اور وہ وہاں سے یہاں آگے. اور کلات کے جو نواب تھے عبداللہ مہاجر صاحب، یہ بڑی اہم انفارمیشنز ہیں جو ہماری قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے ابتدائی لیڈران تھے انہوں نے بڑی قربانیاں بھی دی ہیں، انہوں نے بڑی جد و جہد بھی کی ہیں، اور آج تک ہمیں بحیثیت قوم بھی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، اب ہمیں ایک سمجھ جانا چاہیے کہ یہ چند لوگوں کے اختیار کی رسا کشی میں جو ہے عوام جو ہے وہ رل جاتی ہے. یہ آج بھی دیکھیں کہ ہمارے ملک میں ڈیل ڈھیل کی باتیں ہوتی ہیں، آئین کی پاسداری کی کہیں بات نہیں ہے. تو جس کی وجہ سے دیکھیں اس کے بعد جنرل ایوب خان صاحب جو ہیں وہ بطور مارشل لا لگانے کے بعد وہ ملک کے جو ہے بطور صدر پہلے صدر بن گئے. تو یہ صدارتی نظام کی بھی جو گونج چل رہی ہے، یہ ایکسپیریمنٹ تو ہو چکے ہیں، اور 7 اکتوبر 1958 سے لے کے 25 مارچ 1969 تک 10 سال 5 ماہ اور 18 دن یہ جو ابھی ہم نے ذکر کیا کہ 4 صدور جو جن کو پاکستان میں مارشل لا لگانے کے بعد پاکستان کا اقتدار سنبھالا، تو دیکھیں کہ ہمارا پورا ٹنیور جو الیکٹڈ وزیر اعظم تھے ان کا اتنا ٹنیور نہیں تھا ان کا جتنا ایک آدمی کا ٹنیور تھا. اور اسکندر مرزا نے 1958 میں فوج کو مختلف حصوں میں تعینات کرتے ہوئے پہلی بار آئین کو معطل کر دیا گیا، جبکہ وزیر اعظم فیروز خان نون صاحب کو عہدے سے ہٹا دیا گیا اور ملک میں مارشل لا کا اعلان کر دیا. تو پہلے جو مارشل لا کے بعد جو پہلے صدر بنے وہ جنرل ایوب خان صاحب تھے،
جنرل ایوب خان صاحب نے 1960 میں ریفرینڈم کرایا اور اس میں 6.95% کامیابی کے بعد صدارتی نظام کی تبدیلیاں لائی گئی اور آئندہ 5 سال کے لیے ملک کے صدر منتخب ہو گئے. وہی سب کہا جاتا ہے یہ جو ریفرینڈم ہوا محترمہ کے ساتھ ان کا ہوا تھا، فاطمہ جناح تھی ان کے مقابلے میں، اور یہ تاریخی دھاندلی کی ابتدا بھی کہتے ہیں کہ اسی ریفرینڈم میں ہوئی تھی. اور فاطمہ جناح کے بارے میں اور آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا جب یہ جمہوریت کی باتیں ہوتی ہیں اور جو لوگ آج جمہوریت کے ساتھ ہیں اس وقت یہ ایوب خان کے ساتھ تھے اور فاطمہ کے بارے میں کس بیہودہ قسم کی پوسٹیں اور غدار اور پتہ نہیں کیا کیا ان کو کہا. اور آج کے تجزیہ نگار اور دانشور یہ کہتے ہیں کہ اگر فاطمہ جناح جیت جاتی تو بنگلہ دیش آپ سے الگ نہ ہوتا. تو اس میں کہاں تک حقیقت ہے؟ دیکھیں جی، فاطمہ جناح جو تھیں وہ پاکستان کی وہ خاتون تھی جنہوں نے اپنی زندگی صحیح معنوں میں پاکستان کے نام وقف کر دی، اور ان کا جینا مرنا صرف اور صرف پاکستان کی خاطر ہی تھا. اور اگر ہم ابتدائی طور پہ دیکھیں یہ چیزیں کہ دیکھیں کہ پاکستان جو میں نے ابتدا میں بات کی کہ پاکستان میں ابتدائی طور پہ ہی جو ہے اقتدار کی رسہ کشی جو ہے وہ شروع ہو چکی تھی، اور یہ اس کا بھی تاریخ کا بھی یہ ایک حصہ ہے. دیکھیں جس میں جنرل ایوب خان صاحب نے مارشل لا لگایا اور صدارتی ریفرینڈم کروایا اور ملک کا پہلا آئین جو تھا وہ ختم کر دیا گیا اور نئے ملک کا آئین بنانے کی طرف ہم چلے گئے، جس میں 1962 کا جو ہے وہ صدارتی نظام ملک میں لایا گیا اور وہ ملک کے پہلے 5 سال کے لیے منتخب صدر بن گئے. میرے کہنے کا مقصد ہے کہ دیکھیں جو بانی پاکستان کی بہن جنہوں نے اپنی ساری زندگی تاریخ پاکستان کے لیے وقف کی، تو اس وقت کے مافیا نے ان کو غدار قرار دے دیا اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا. آج بھی آپ کا جو سیاسی مخالف ہے آپ اس کو سیکورٹی رسک جیسے نواز شریف اور بے نظیر ایک دوسرے کے بارے میں وہ ہم بعد میں آ کے بات کریں گے. لیکن بہرحال ایک تو ہے کہ فاطمہ جناح کے میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بہت یا عبداللہ صاحب یہ ایک مکمل ایک وسیع ٹاپک ہے. انشاءاللہ ہم پھر اس پہ گفتگو کریں گے، اور اس کا تذکرہ جو ہے اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ پاکستان کے جو اقتدار کی رسہ کشی تھی جس کی میں نے شروع میں نشاندہی بھی کی اور تفصیلاً اسی موضوع کے اوپر ہم بات بھی کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جو پہلے وزیر اعظم تھے ان کا ٹینیور جو تھا 1947 سے لے کے جو ہے وہ 1960 تک 1958 تک ان کا ٹینیور ہے. جو پہلے جو وزراء اعظم تھے ان کا ٹینیور جو تھا وہ 1947 سے لے کے 1958 تک رہا، یعنی کہ 11 سال کا عرصہ رہا. اور جو پاکستان کے پہلے صدر بنے ان کا ٹینیور سب کے ٹینیور سے تقریباً برابر ہی تھا، ایک آدمی کا ٹینیور برابر تھا. تو اس دور میں کام بھی بہت زیادہ ہوئے. پہلی پاکستان کے ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم بجلی گھر بنے، دیگر منصوبہ جات پر کام ہوئے. 1960 سے لے کے 1966 تک ملک کی شرح نمو 8.6% تھی اور میگا پروجیکٹس جو ہیں وہ لگے، اور ڈھاکہ اور کراچی میں 2 جوہری پاور پلانٹ لگے. اور اس کے بعد ایوب خان کے دور میں ملک کی نیوی نے جدید جنگی حکمت عملی کو اپنایا. آپ دوزوں اور دیگر ہتھیاروں کو اپنی بحری بیروں سے جو میں شامل کیا. جنرل ایوب خان صاحب نے اپنی فوجی صلاحیت کو بڑھایا اور پہلی پاکستان کی جو 1948 کے بعد باقاعدہ انڈیا کے ساتھ 1965 کی جو ہے وہ جنگ بھی انہی کے دور میں ہوئی اور پاکستان میں اس نے کامیابی حاصل کی اور اپنے ملک کا کامیابی سے دفاع کیا. اور ایوب خان کے دور میں جو ہے خفیہ اداروں نے بھی بھرپور کردار ادا کیا، جس کے باعث آتا ہے کہ انہوں نے فاطمہ جناح کو شکست دی. تو یہ ساری وہ چیزیں تھیں کہ جو ابتدائی طور پہ جو ہے وہ دیکھنے میں آئی کہ اقتدار کی ہوس جو تھی وہ ہم
اتنی زیادہ تھی کہ ہم عوام کی فلاح اور عوام کی بہبود و فلاح کے لیے اور عوام کی خدمت کا نعرہ لے کے آتے تو ضرور ہیں، مگر بعد میں جو ہے وہ ہمارے اپنے سیاسی اور جو ہے وہ اقتدار حاصل کرنے کی اور طاقت کا جو ایک رسا کشی ہے، جو طاقت کا ایک نشہ ہے، وہ ہمارے لیڈرانوں کے سروں پہ سوار ہو جاتا ہے، اور عوام جو ہے وہ اس میں کہاں گم ہو جاتی ہے، جس کی فلاح کا نام لے کے، جس کی ترقی کا نام لے کے اور جن کے مسائل حل کرنے کا نام لے کے ہمارے لیڈران اقتدار میں تو آتے تو ضرور ہیں، مگر بعد میں وہ چیزیں عملی طور پہ نظر نہیں آتی۔ بہت شکریہ میاں وحید صاحب۔ آج ناظرین ہم نے گفتگو کی قیام پاکستان سے لے کے جنرل ایوب خان کے دور تک۔ آئندہ ہم اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو انشاءاللہ ہم جو ایوب خان سے بعد کا دور ہے اس پہ گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے میاں وحید صاحب کے ساتھ مجھے اور ہم سب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔